اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے، فرمایا اگر تم نے میری خاطر جان تک داؤ پہ لگا دی ہے تو میں تو پہلے ہی بڑا مہربان ہوں۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے، تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں۔ یہ آیت حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے، رستے میں کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینے جا کے رہوں گا، وہ جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تو جاؤں گا، اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان نے نا بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے نا اور کوئی نظریہ ہوتا ہے اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو، مدینے تو میں جا کے رہوں گا۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، جانا تو مجھے ہے۔ میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا، دو باتیں بتائے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دوسری بات تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی، اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس ہوس لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا
सुहैब इब्ने सन्नान से उन्होंने कहा फिर एड्रेस बता दें कहाँ दबाया है माल। फरमाया फलां जगह फलां कोने में मैंने गड़ा खोद के माल दबाया, वो तुम्हारा, मुझे मदीने जाने दो। कुर्बान जाए, सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे के ना तो हुजूर के मदीने पहुंच गए। कुल जिंदगी की जमा पूंजी दे के मदीने पहुंच गए। और जब सरवरे कायनात की बारगाह में पहुंचे ना तो बताना कुछ भी नहीं पड़ा। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हजरत सुहैब कहते हैं मैं जैसे ही करीम की बारगाह आली मर्तबत में पहुंचा, हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे सुहैब जिंदगी में बड़े सौदे किए, बड़ी तिजारत तुमने की और बड़े नफे उठाए, पर जो सौदा आज करके आए हो ना ये बड़ा ही नफे वाला किया है, बड़ा। यानी कुल जिंदगी की जमा पूंजी दे के मदीने वाले का मदीना खरीदा, मदीने का सफर खरीदा। फरमाया अब जो तुमने तिजारत की है बड़ी आला है। हजरत सुहैब पहुंचे, हुजूर ने बयान किया तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया जो बंदा भी उसके रास्ते में जान बेचेगा उसकी रजा तलाश करते हुए, जो जान बेच देगा वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह फिर अपने बंदों पर मेहरबान है।